تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جتھا بندی جو ہے اس کے خلاف یہ موقف آپ کے سامنے رکھنا جو ہے، اسے لہجہ آپ اپوزیشن کا کہیں یا حکومت کا کہیں، یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور رہی بات کہ اس کے اوپر، اس جماعت کے اوپر بین کے علاوہ جو اور کوئی اس کا حل نہیں بنتا، اور آپ نے کہا کہ جی بلاول صاحب اس کے حق میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو حکومت کی بے بسی، ہم نے ان مٹھی بھر لوگوں کو جو ہے وہ اس لیے ان کے خلاف طاقت کا وہ استعمال جس پر آپ یہ کہتے، آج بے بسی کی بجائے آپ جارحیت کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے، اسے اس لیے نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایکسپوز ہوں اور پتہ چلے کسی جگہ پہ یہ بتائیں کہ کوئی 5-10 ہزار لوگوں نے سیاسی مظاہرہ اس کے حق میں کیا ہو، سیاسی طور پہ لوگوں نے کوئی اجتماع کیا اور کہا ہو کہ جناب یہ غلط ہوا ہے یا ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہی 200، 250، 300، 500 یہی لوگ تھے، اور سارے لوگ جو تھے وہ آمادہ بر فساد تھے۔ انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی جو ہے انہوں نے پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے آگ لگانے کی کوشش کی، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اور اگر میں آپ کو اسلام آباد کے جو یہ کسی دن 500 کسی دن 600 لوگ اکٹھے ہوتے رہے ہیں، ان کا اگر آپ کو میں انالیسس پیش کروں تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی شاید پاکستانی شناخت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو، اور اس کے بارے میں ہم علیحدہ جو ہے وہ اقدامات لے رہے ہیں۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے دوسرے دن اور تیسرے دن اپنی ریٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے مؤثر کیا، اور 11 کا آپ نے دیکھ لیا کہ 11 میں پورے ملک میں اس دن جو ہے وہ ٹوٹل 12-13 جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا، اور ٹوٹل 5 سے 6 ہزار لوگ اس میں شامل تھے۔ اگر یہ لاڈلے کو اس دن جو ہے وہ اپنا اتنا بڑا ریلیف نہ ملتا اور اگلے دن جو ہے اس ریلیف کی پاداش میں اور زیادہ ریلیف نہ ملتا، تو شاید یہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ فتنہ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ بوتل میں بند ہو چکا ہوتا۔ لیکن بہرحال ہماری یہ حکومت کی کوشش اور ہماری سیاسی جدوجہد جو ہے وہ پوری طرح سے جاری رہے گی۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنا پی ڈی ایم کے احتجاج کا، تو دیکھیں اپنا ریڈ زون میں اجازت کے ساتھ اور ایک جو ریلیونٹ ایس او پی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی، اس کے تحت اس سے پہلے بھی وہاں پہ احتجاج، یہ پچھلے دنوں میں ایک ہزار یکجہتی بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دن پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، اور وہ ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یقیناً انتظامیہ سے اجازت بھی لیں گے، اور اس کا جو پی ڈی ایم جو ہے اور اس کا جو ایس او پیز ہیں ان کا احترام کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ، سپریم کورٹ میں آنے جانے والے سائلین اور باقی جو تمام انتظامات اور جو حفاظتی وہاں پہ پروٹوکولز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں گے۔ آصف بشیر چودھری صاحب، آصف بشیر چودھری صاحب جیو سے ایک منٹ میں سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا یار، ون بائی ون ون بائی ون جیو سے۔ جی رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کرنے کا فیصلہ کس کا تھا، اور کیا لا انفورسنگ ایجنسیز اسے کسی انڈیپینڈنٹ پلیس سے گرفتار کرنے سے قاصر ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آج 3 دن مٹھی جو شخص پسند تھے انہوں نے جس طرح قوم کو یرغمال بنایا، جس طرح دیہڑی دار مزدور کی روزی ضائع ہوئی، جس طرح ملکی نقصان ہوا، اور انپریسیڈنٹڈ جو پاکستان کی جو مقدس جو عمارتیں تھیں، جو سیکورٹی ریلیٹڈ عمارتیں تھیں، ان کے اوپر جس طریقے سے اٹیک ہوا، اس کے اوپر آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا، وہ حالانکہ ہم نے آپ کو ٹاک شوز میں ہمیشہ گرجتے اور برستے دیکھا ہے۔ تو سر آپ اس کی کوئی رسپانسبلٹی بھی لے گا، یا آپ بھی ہمیں آگے سے بھی ہے تو کل عدالت پھر اسٹے دے دے گی کہ ان کو آپ نہیں اریسٹ کر سکتے؟ نہیں، تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ جن لوگوں نے جو جرم ہوتا ہے
تو اس کا جو مجرم یا ملزم ہوتا ہے رسپانسبلٹی وہ لیتا ہے، رسپانسبلٹی ان کے اوپر جو ہے وہ فکس کی جائے گی۔ رہی بات کہ اس کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ فیصلہ کس کا تھا، یہ فیصلہ نیب کا تھا، یہ جو وارنٹ اس کا ہے وہ چیئرمین نیب نے ایشو کیا ہے۔ جہاں تک پولیس کا یا رینجرز کا معاملہ ہے، پولیس اور رینجرز جو ہے وہ آلریڈی ڈپلائے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں اس کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد جو ہے وہ نیب نے جو ہے وہ طلب کی، اور وہ وی ور باؤنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم، اور اس کے مطابق انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا، فیصلہ ان کا تھا اور انہوں نے اس کو گرفتار کیا۔ سہیل رانا صاحب باغبان ٹی وی سے۔ رانا صاحب ہم 94 سے کور کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کو، جنرل نصیر اللہ بابر سے لے کے رانا ثناء اللہ صاحب تک۔ آپ اور وہ دو ایک ایسے انٹیریئر منسٹر رہے ہیں اور وہ رہے ہیں جو سخت گیر اور آنیسٹ تھے، اور آپ ہیں، لیکن آپ یہ کائنڈلی بتائیں کہ آپ نے یہ بتایا ہے، ایک پورا شیٹ دی ہے کہ 20 سے 30 ہزار عوام نے احتجاج کیا یا ٹیررسٹ، تو 245 کے تحت آپ نے فوج کو بلایا ہے، تو اگر 2000 یا 200 لوگ تھے تو یہ فوج کو 245 کے تحت آپ نے کیوں کال کیا پنجاب میں بھی، اور بطور انٹیریئر منسٹر آپ نے وفاق میں؟ نمبر ون جی میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے میرا خیال میں اس کا جواب دے دوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 245 کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا ابہام پایا جاتا ہے لوگوں میں، کہ شاید فوج کو بلایا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ آ کے سارا انتظام و انسرام جو ہے وہ سنبھالے۔ ایسا نہیں ہے۔ 245 جو ہے اس میں فوج جو ہے وہ ان ایڈ آف سول گورنمنٹ، ان ایڈ آف سول اتھارٹیز آتی ہے، اور وہ انڈر دی اتھارٹی آف جو ہے وہ سول انتظامیہ جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ تو اس میں جس طرح سے رینجرز کو طلب کیا جاتا ہے یا رینجرز کو بلایا جاتا ہے، اسی سیم پیٹرن پہ جو ہے وہ، کیونکہ پنجاب میں آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً پچھلے 1 ماہ سے کچا کے علاقے میں جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہے، جو کچا کے جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف۔ لیکن وہ ڈاکو جو ہیں، ان ڈاکوؤں نے تو کبھی نہ کوئی 60 ارب کی ڈکیٹی کی ہے، نہ انہوں نے جو ہے وہ مقدس جو ہے وہ جگہوں کے اوپر انہوں نے کوئی ڈاکہ یا کوئی حملہ کیا ہے۔ تو ان کے پیچھے جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آ کے جو ہے وہ ریلیف حاصل کریں، ان کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا جائے گا۔ تو اس لیے پنجاب کے پاس بھی فورس کی کمی تھی، اور اس لیے انہوں نے مزید رینجرز کا جو ہے وہ مطالبہ کیا، جبکہ رینجرز کی فورس جو ہے وہ اس سے زیادہ اور نہیں دی جا سکتی تھی، اور اسی طرح سے آئی سی ٹی میں بھی۔ تو فوج کو جو طلب کیا گیا ہے، دے ہیو ٹو ورک انڈر دی اتھارٹی آف سول گورنمنٹ۔ اسما شوکت پبلک ٹی وی سے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، ساری سچویشن میں ایسا لگ رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آمنے سامنے ہو گئے اور اداروں کے درمیان اختلافات بہت ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں، دیکھیں، اس میں آمنے سامنے والی بات اب دیکھیں، کل جو ہے وہ ہائی کورٹ سے انہوں نے جو ریلیف لیا، ویسے اس کا اندازہ تو ہمیں پرسوں ہی تھا جب ان کو ویلکم کیا گیا سپریم کورٹ میں۔ تو کل جو ہائی کورٹ نے کیا، ہائی کورٹ نے جس طرح سے 1 2 3 4 مختلف جو ہے وہ اینگل سے ان کو جو ہے وہ بیل دی، تو ہم نے اسے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ بلینکٹ ریلیف مل گیا ہے تو آپ آئیں، ہم آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی بھی ہمارے ذمہ ہے، تو ہم آپ کو جو ہے وہ بحفاظت جہاں آپ چاہتے ہیں جانا آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آمنے سامنے والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ اپنا موقف تو سامنے رکھنا ہے نا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے۔ دی الٹیمیٹ جج آف آل دیز تھنگز آر پیپل آف پاکستان۔ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام، آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، الٹیمیٹ ججمنٹ تو آپ کی ہونی ہے۔ اس میں جوڈیشری بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے، اس میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے،
पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, अल्टीमेट जजमेंट जो है वो आवाम की है। तो इसलिए हर किसी को मौक़िफ़ अपना जो है वो सामने रखने की आज़ादी होनी भी चाहिए और है भी, और उसी अंदाज से जो है वो जो हमारा पार्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सामने जो है वो मैं रख रहा हूँ। सदीक अंजर साहब रोजनामा प्रमोशन में इस्लामाबाद से जी कोई बात नहीं, सब सारे देंगे सवाल। रोजनामा प्रमोशन इस्लामाबाद बक्कर से सदीक अंजर साहब को जो सुबह में इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के काम थे जो पूरे नहीं हो रहे हैं, सबके ये कहेगा अगर परसों सोमवार को इस हवाले से तौहीन अदालत के हवाले से हुकूमत और कैबिनेट पर तौहीन अदालत लगती है, उनको इजलाल किया जाता है, तो वहाँ पर हज़ारों लाखों अफराद PDM के हुकूमत के जो कारकुन हैं जमातों के वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या वहाँ एक झगड़े की कैफियत पैदा नहीं हो सकती है? दूसरा, क्या आप वो फैसला तस्लीम करेंगे हुकूमत अगर तौहीन अदालत लगती है? और दूसरा जो आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट और जजों को पुलिस कोर्ट ही देंगे, आज रजिस्ट्रार ने मकामी पुलिस इंतजामिया के सरबराहान को बुलाया था लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए, जिस पर जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया। तो इस हवाले से नहीं, मुझे मेरी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि रजिस्ट्रार साहब ने मुझे बुलाया है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप फ़ौरन पहुँची और जाके उनकी बात सुने और उनको पूरी यकीन दहानी कराएं कि एहतजाज यहाँ पे इससे पहले भी होते रहे हैं, कभी इज़हार यकजहती का एहतजाज और कभी जो है वो अदरवाइज़ प्रोटेस्ट। तो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो आप अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करेंगे, आप उनको पूरी तरह से जो है वो यकीन दहानी कराएं। बाकी मामला ये है कि अगर 60 अरब का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले डाकू और मुल्क में दहशत गर्दी करने और सरकारी और हसास अमलाक को आग लगाने वाले का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वेलकम हो और कैबिनेट और पार्लियामेंट के ऊपर तौहीन अदालत हो, ये भी फिर मैं समझता हूँ कि तारीख़ी लम्हात होंगे। जिस तरह से ये वेलकम का तारीख़ी लम्हा हो चुका है, उस तरह से ये भी अगर हो ही जाए तो फिर बेहतर है, अगर होता है तो फिर ठीक है, देखेंगे इंशाल्लाह। आलम नूर इकराम बुखारी साहब जी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके साथ और जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग हुकूमत नहीं अपोजिशन है और अपोजिशन की तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन वाला लबो लहजा आपका लग रहा है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने हमें जिस तरीके से अभी डिटेल दी है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपने दी है, जिसको सुनने के बाद मुझ समेत सभी को ये लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा हमारे मुल्क में वबाल आ गया है, तो क्या आप अपनी जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको आपस में इस तरह कायल नहीं कर सकते? पीपल्स पार्टी ने आपके बैन लगाने के मसले से इत्तेफाक नहीं किया और उन्होंने कहा, क्योंकि ऐसी पार्टी को सिवाय बैन लगाने की ना हुकूमत इस मामले पर मुत्तफिक है ना, अब तो ये रह गया कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी भी जो है वो खतरे में पड़ रही है। सारे वाला आप समझ नहीं आ रही कि हुकूमत नहीं, कोई चीज़ भी ख़तरे में नहीं पड़ रही और कोई वबाल नहीं आया। ये मैंने जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिए हैं, मैं इसको दोबारा जो है वो आपके सामने कह रहा हूँ कि आप ख़ुद वेरीफाई करें, आप अपने रिपोर्टर से वेरीफाई करें। इन फैक्ट्स एंड फिगर में अगर कोई गलत होगा तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। और ये वबाल जो है, ये 11 मई को ये वबाल जो है टोटल 6125 का था, जिसमें पूरे पंजाब में जो है वो कोई 500-550, KPK में जो है वो 800-1000 और KPK में 5 से 6000, पंजाब में 800 से 1000 और ICT में 550 से 650 तक। ये है टोटल वबाल इन शरपसंदों का। लेकिन मामला ये है कि इसे आप अपोजिशन का लहजा कहें या अग्रेसिव लहजा कहें, देखें मामला ये है कि आप जो यहाँ पे मौजूद हैं या आपका जो कैमरा है, ये आप 23 करोड़ आवाम के आँखें हैं और कान हैं। आपके ज़रिए से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। मामला ये है कि जो हमारा मौक़िफ़ है, अगर वो मौक़िफ़ आपके सामने नहीं रखेंगे, लोगों को ये फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताएंगे, तो फिर ये झूठ हम कैसे पकड़ेंगे और साबित करेंगे कि इसको
कौमी तईद, जो वो कहता है कि जी कौम मेरे साथ खड़ी हो गई है, कौम जो है वो मेरे साथ है, नहीं ये शरपसंद इसके साथ है, ये जथे इसके साथ हैं, ये शरपसंद और जथे इसने जो है वो मनज़्ज़म किए हैं, इसने पूरा साल मेहनत करके ये काम किया है। अगर इस जथाबंदी का अगर जो है वो इस तरह से इस्तकबाल होने लगेगा, इस तरह से उनको वेलकम किया जाने लगेगा, तो फिर मेरे भाई इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, फिर लोग सियासी जमातें नहीं मुनज़्ज़म करेंगे, फिर लोग पॉलिटिकली जो है वो लोगों की खिदमत करने का रास्ता नहीं अपनाएंगे, फिर ये जथे बनाएंगे। ये जथे बनाना तो बड़ा आसान काम है और बड़े थोड़े से नंबर में जो है वो सारा जो है वो काम हो जाता है। तो मामला ये है कि ये जथाबंदी जो है इसके ख़िलाफ़ ये मौक़िफ़ आपके सामने रखना जो है, इसे लहजा आप अपोजिशन का कहें या हुकूमत का कहें, ये जो है ये बड़ा ज़रूरी है। और रही बात कि इसके ऊपर, इस जमात के ऊपर बैन के अलावा जो और कोई इसका हल नहीं बनता, और आपने कहा कि जी बिलावल साहब इसके हक़ में नहीं है, ऐसा नहीं है। बिलावल साहब ने ये कहा है कि सियासी जमातों के ख़िलाफ़ बैन लगाने की पॉलिसी को हम जो है वो अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर इनका रवैया और तरीक़ाकार यही रहा तो मैं अफसोस से कहता हूँ कि फिर हमें इसके ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। तो अब देखें उनको मजबूर होना पड़ता है या इस तरफ जो है वो जाने की बजाय ये मखसूस मुट्ठी भर जो शरपसंद हैं, ये जो जथे हैं, इन जथों को ब्रॉड टू जस्टिस लाया जाए और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जुल्करनैन साहब AR भाई से 1 मिनट यार, जुल्करनैन AR भाई से जी अभी आप खुद फरमा रहे थे, इसके बाद आ जाएं आप। खुद फरमा रहे थे कि इधर आ रहा हूं। एहतजाज